مشرکین مکہ میں ایک بڑی مصیبت تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا، اور بتوں کے نام پہ بھی جانور چھوڑا کرتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، ابھی سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی کاٹ کے کھا نہیں سکتا، مقدس، یہ جو مقدس گائے کا تصور ہے نا یہ بہت پرانا ہے. تو کہتے تھے یہ جانور ہم نے فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب یہ مقدس ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس صورت میں اللہ نے اس کا بہت بیان کیا اس بات کو کہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. جس چیز کو اللہ حلال کر دے کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو حرام کر دے کوئی حلال نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو استعمال کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پہ مت چلو. تو جو اللہ کی طرف سے حلال ہے نا اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی ہو. اب عربوں نے تو، جو مشرکین تھے انہوں نے تو کچھ جانور حرام کیے ہوئے تھے، تو صرف یہ جانور کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں اسمبلی میں قانون بن رہا ہے نا 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح وغیرہ اور لڑکے کا نکاح یہ اجازت نہیں ہے، یہ بھی انہی حکام میں سے. یہ ایسا حکم ہے جس کو اللہ نے صاف لفظوں میں حلال کیا ہے. بہت شور کی آواز آ رہی ہے، ان کو چپ کرائیں. چائے کا شور سے کیا تعلق ہے؟ بچے میرا خیال ہے شور کر رہے ہیں پیچھے. تو کیا ہو گیا، اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھو دو قسمیں ہوتی ہیں حلال کی، کیونکہ آج یہ موضوع بہت زیادہ بیان ہوا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے. اباحت کا مطلب جب تک کوئی پابندی نہیں لگے گی وہ جائز ہی رہے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس قانون پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی 18 سال سے پہلے شادی حلال ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو ایک جائز کام پہ گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے. بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کی سوسائٹی میں فسادات ہو رہے ہیں، تو جائز ہونے کے باوجود گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے. اسمگلنگ بذات خود ایک جائز چیز ہے، لیکن جب ملک کی معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہو تو کیا ہے، پھر اس میں حکومت پابندی لگائے گی. آٹے کے ریٹ شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے اس میں، لیکن حکومت متعین کر دیتی ہے کہ اگر نہیں رکھو تو پھر تاجر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے ہی اگر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی بھائی دوسری شادی نہیں کر سکتے یا 18 سال سے پہلے، کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، تو خوب سمجھ لو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو. پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا، بھائی ویڈیو نہیں بنائیں پلیز، یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ آٹے کے ریٹ بھی تو حکومت متعین کر سکتی ہے، اسمگلنگ پر پابندی لگا دی وغیرہ وغیرہ. دیکھو حلال کی دو قسمیں ہیں. ایک حلال وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کہنے سے حلال نہیں ہوتا، ویسے ہی حلال ہے. ہر چیز میں اصل حلال ہے جب تک کہ شریعت اس کو حرام قرار نہ دے دے. لال بتی پہ رکنا بھی جائز ہے، چلنا بھی جائز ہے. روڈ پہ جب آپ چلیں جب رکیں، تو ایسے قوانین میں حکومت مینجمنٹ کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے تاکہ لوگ ایک اصول اور ضابطے میں آ جائیں. یہاں جائز ہے. لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، واضح لفظوں میں کہہ دیا ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے، وہاں قانون سازی کر کے پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ پرمیشن دے رہا ہے صاف لفظوں میں. تو اس کو کہتے ہیں شرعی مباح ہے، یہ یعنی شرعن حلال ہے. یہ شرعی طور پر اس کی اباحت نازل ہوئی ہے آسمان سے. جیسے شہد اللہ نے حلال قرار دیا، اب گورنمنٹ اگر قانون بنا دے شہد حرام ہے تو بھی حرام نہیں ہوگا. تو جو اللہ اس کے رسول نے جس کو واضح لفظوں میں حلال قرار دے دیا ہو تو اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ پھر شریعت پر زیادتی ہے. تو دو شادیوں کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ اللہ رسول نے دی ہے. 18 سال سے کم عمر کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کرو اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے. یہاں پابندی لگانے کی کسی قانون کو اجازت نہیں ہے. قانون پہ پابندی ہو بھی جائے تو اس قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں، پھر ثواب ملے گا قانون توڑنے کا. آپ کہہ سکتے ہیں ثواب کیوں ملے گا؟ ثواب اس لیے ملے گا کہ جب آپ قانون توڑیں گے تو اللہ کہے گا یہ مجھے حکومت سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجھے ویلیو زیادہ دیتے ہیں. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسگلہ کھا لے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے، بیٹے کا جو دوسرا دوست ہے نا جمشید، وہ کہہ رہا ہے مت کھا. اب بیٹے کا دل کر رہا ہے کھانے کا لیکن وہ جمشید کے کہنے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. باپ پوچھ رہا ہے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی ہے، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ نہیں ابا دل تو بہت چاہ رہا ہے. تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں نا کھاؤ، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. اب بیٹا کہہ نہیں جمشید نے منع کیا ہے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری بات کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو؟ یا تو تمہارا اپنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جیسے 18 سال سے پہلے کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا یا کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ان کی مجبوری ہے نہ کریں بھائی. لیکن رشتہ بھی مل رہا ہے، مجبوری بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ نے منع کیا ہے. تو یہاں گورنمنٹ اور جمشید بالکل سیم ہے. تو یہاں آپ بولو گے نا کسی دوست کے کہنے پر رسگلہ نہیں کھاؤ گے، پھر ابا کو غصہ آئے گا، ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا، بولے گا پھر آئندہ سے اپنا باپ اسی کو بنا لے تو.
میں نے اجازت نہ دی ہوتی پھر جمشید منع کرتا تو مان لیتا, لیکن میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں, رکھا تیرے سامنے اور کہہ رہا ہوں کھا لے, اور تو کہہ رہا ہے جمشید منع کر رہا ہے. تو یہاں آپ جمشید کا دل دکھا کے ابا کا دل رکھیں گے تو ابا کو خوشی ہوگی. ابا کہیں گے اس کا مطلب تو جمشید کو ابا نہیں سمجھتا, تو ابا کسے سمجھتا ہے؟ مجھے سمجھتا ہے. تو اس لیے خوب یاد رکھو, آپ کا اپنا دل نہیں کر رہا دوسری شادی کا, یا 18 سال سے کم عمر میں نکاح کا, یا پیسے ہی نہیں ہے, وہ جو کہتے تھے نا وسائل ہی نہیں ہے, یا آپ نہیں سنبھال پاتے, وہ آپ کا ہیڈک ہے. لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ وسائل ہیں, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, رشتہ بھی مل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا کام ہے مت کرو. اب اگر لوگوں کے کہنے سے آپ رک گئے, اس کا مطلب آپ کی نظر میں شریعت کی ویلیو لوگوں سے کم ہے اور لوگوں کی ویلیو زیادہ. تو یہاں لوگوں کی بات کو نہ ماننے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت ثواب ملتا. تبھی تو میں نے کی تھی, لوگ منع کر رہے تھے, نہیں منع کر رہے تھے پھر شاید میں نہیں کرتا. لوگ اتنا منع کرتے, میں نے کہا یار ٹینشن میں آ رہا ہوں تو ان کو کیا تکلیف ہے. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو یہ اللہ نے مضمون بیان کیا. اس کی آواز صحیح نہیں ہے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. حلال و حرام کی چیزوں میں ایک اور حکم بیان ہوا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو بھی مت کھاؤ. خود سے مر جائے وہ بھی مت کھاؤ, تم نے مارا ہو لیکن اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھی مت کھاؤ. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ حلال ہے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ جب ہم جانور لٹاتے ہیں تو وہ اتنی افراتفری کا عالم ہوتا ہے, نام لینا بھول جاتا ہے آدمی. تو اگر بھولے سے کسی سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے, جان کر چھوڑ دی تو حلال نہیں ہے. مشرکین اس پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ لو بھائی خود سے قدرت جانور کو مار دے وہ تو حرام ہے, اور ہم جانور قتل کریں تو وہ حلال ہے. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ یعنی ایک بکری خود بخود مر گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حرام ہو گئی, حالانکہ وہ کس نے ماری ہے؟ بول لو نا, میں نے نہیں ماری. کس نے ماری ہے؟ اللہ نے ماری ہے. اور کہہ رہے ہیں جب ہم خود کاٹ کے مارے تو وہ حلال ہے. تو اس کا اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ تم سے بحث مباحثہ کریں. یعنی اللہ نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا. اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جس کو تم مار رہے ہو اس کو بھی تو اللہ ہی مار رہا ہے, جو خود سے مر رہی ہے وہ بھی اللہ ہے. تو اللہ نے مار دیا, ناپاک کر دیا نا اس کو. حلال و حرام کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں ظاہری یا روحانی نجاست ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہے تو چاہے وہ اللہ لے کر آئے یا خود سے آئے. تو اس لیے اس بےہودہ سوال کا جواب نہیں دیا. بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ یہ جو سوال یہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں اس کا منشا کیا ہے, یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیطانوں کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں. کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جو شیطان ان کو سکھا رہا ہوتا ہے.